السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. امت کی بیٹیاں اللہ کے گھر میں مسجد میں، یہ گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کی زیر تعمیر مسجد ہے، یہاں بیٹھ کر امت کے درد کا دوا ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں. یا رب. ڈاکٹر صاحبہ، آج جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ پوری امت مسلمہ کی شاید دل کی آواز تو ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو اس طرح ریز نہیں کر پا رہے کہ اس کے افیکٹس، اس کے بینیفٹس ہم دیکھ سکیں. میں آپ سے غزہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. غزہ کا نام لیتے ہی میری آواز میں لرزش آ رہی ہے. جب میں وہاں کے بینگ اے مدر، بینگ اے ڈاکٹر، وہاں کے بچوں کی بالکل میل نرش کے چیکسک لین تھن بچے دیکھتی ہوں اور اپنے جو ہیں ویل نرش بچے دیکھتی ہوں تو میں اپنی ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتی. آپ مجھے بتائیں کہ ایک مدر، ایک اچھا انسان، ایک اچھی مسلمان ہونے کے ناطے ہم امت کی بیٹیوں پر اس وقت کون سی ایسی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لیول پہ وہ کر کے اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جائے. فیشن چھوڑیں، اسراف چھوڑیں، خواہشات کنٹرول کریں. ہم یہ کر سکتی ہیں. آج دیکھیں ہمارے رومز، ہماری کبرڈز، بلکہ میں کہتی ہوں پورا گھر بازار بنا ہوا ہے. اس وقت جو امت کی حالت ہے، واللہ پینے کو کھانے کو دل نہیں کرتا. اور سب سے بڑھ کر میں اپنی ذات سے اس لیے ابتدا کر رہی ہوں، میں آپ کی خواتین کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے اپنا پوچھا. ایز اے مدر اور ایز اے ڈاکٹر پتہ ہے کہ نیوٹریشن اور غذا کتنی ضروری ہے، اور خاص طور پر بچوں کے لیے اور فیڈنگ نرشنگ مدرز. تو اس وقت جہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہیں اللہ اکبر واللہ اگر، اور میں سمجھتی ہوں IMF کی، دنیا کی جھوٹی پابندیاں شاید ہمارے لیڈرز کو، ہماری افواج کو، ذمہ داران کو وہ اقدام، وہ سٹیپس نہیں اٹھانے دیتے. کیا اگر ہم اپنے پیٹ کو کنٹرول کر لیں تو وہ پتھر باندھنے کے بجائے اگر ہم پتھر باندھ لیں تو یہ سنت فتح نصیب کر سکتی ہے. اس کے بعد یہ جو اب حالات ہیں، موسیٰ بن جائیں. جس طرح آپ وہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے بوٹلز میں فوڈ، اناج، دالیں اور اسی طرح دوائیں، غذا، آٹا بوٹلز میں ڈال کے، جب وہی سمندر ہے، میں کہتی ہوں کہ وہ گھڑی کا جو راؤنڈ ہے نا چکر، وہ اسی سوئی پہ آ کے اٹک گیا. وہی دریائے نیل، وہی مصر کا دریا، جس میں جب اس وقت کے فرعون کا ظلم بڑھا، اس نے بھی وہی جینوسائیڈ کیا. وہی وہ جنس کا استحصال، وہی قومیت کا، وہی بنی اسرائیل کا وہ بیٹوں کو ذبح کرنا. ایک غیرت تھی، ایک ماں کی غیرت تھی. موسیٰ نے جب وہ قدم اٹھایا جو اللہ نے دل میں ڈالا، الہام کیا، اوحینا کا لفظ آیا ہے بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، انقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم. اللہ اکبر. قرآن کا معجزہ ہے. وہ الفاظ بول رہے ہیں آج وہی جو اس وقت موسیٰ نے کیا تھا. درد رکھنے والے زندہ دل، میں کہوں گی مسلمان کیا انسان وہ کر رہے ہیں. ایون قومیت ایک طرف، مذہب ایک طرف، اس سب سے ماورا ہو کر امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، حتیٰ کہ یورپ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اسی طرح اور پارلیمنٹ سے ڈفرنٹ جو بھی اچھا ایک انسان ہے وہ اس کے لیے اپنی وائس ریز کر رہا ہے. اور ہم لوگ موسیٰ کا ویٹ کر رہے ہیں. موسیٰ ہم بن جائیں. کیا اس وقت زیب دیتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ برانڈز پر اور میچنگ پر، خریداری پر، بازار میں ہم اتنا خرچ کریں؟ کیا ضرورت نہیں کہ اچھا یہ صرف وہاں کی بات نہیں. واللہ میں آپ کو بتاؤں، آج صبح جب میں اپنی بیٹی کو مدرسہ چھوڑ کے آ رہی تھی، میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جو کچرے کے ڈبے سے کھانا چن رہی تھی. کیا ہمیں اپنے ارد گرد ایسے مناظر کی بھی ہنگر نظر نہیں آتے؟ ہم لوگ جو ہے وہ بالکل اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اور کیا ہم اس وقت صبح ناشتے کے ٹائم میں کتنے لوگ ہیں جو حلوہ پوری پہ، قتلموں پہ، جب اپنے ناشتے پہ اور اپنے گھروں میں اتنے. اس وقت کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر انواع و اقسام کے
حکمران 6 قسم کے گوشت کھا رہے ہوں. 6 قسم کے گوشت میں سی فوڈ ایک طرف، صحرائی اور جنگلی اور دیسی جانوروں کے، پرندوں کے، مرغ مسلم بٹیر کے، تیتر بٹیر کے ناشتے کر رہے ہوں. حکمرانوں کو، ایک ایلیٹ کلاس کو اس وقت اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کہ اپنا ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے بھی میڈیکیشن کا استعمال کر رہے ہیں کہ ہم انجیکشنز لگوا لیں، ہم ڈفرینٹ میڈیکیشن یوز کر لیں اور اپنی لائپوسیکشن ایک ایکسٹریم اسٹیپ ہے. بہت ویریشن، بہت جدت آ رہی ہے، بہت نئی چیزیں آ رہی ہیں. لوگ انجیکٹیبل یوز کر رہے ہیں، اورل لے رہے ہیں، سیماگلوٹائڈ کے نام سے چیزیں ڈفرینٹ آ رہی ہیں، لوگ لے رہے ہیں. اور اوور فیڈنگ کو ہم لوگ اپنی بھوک کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور ہماری امت، ہمارے ایک طرف ہمارے جسم کا دوسرا حصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پوری امت کو ایک جسم کی مانند قرار دی ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اس وقت بھوک سے مر رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آج کا مسلم اپنے ذاتی وجود سے بھی غافل ہے. وہ اپنے دل اور اپنے جسم کی آواز بھی نہیں سن رہا کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ اپنے مسلمان بھائی کے وجود کے درد کو کیسے سمجھے گا؟ جو بگننگ کے ڈیز تھے، شروع میں جب بہت زیادہ لوگوں نے ایک مہم چلائی تھی، بائیکاٹ کی مہم چلائی تھی، جس میں ہم نے ڈفرینٹ برانڈس کو، فوڈ برانڈس کو، فیمس ڈرنکنگ برانڈس کو، شیمپو برانڈس کو ہم نے بائیکاٹ کیا اور اس کے آلٹرنیٹ پہ آئے اور اس کے ایفیکٹس بھی دیکھنے لگے. تو اب یہ دوسرا ہتھ کنڈا انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے کہ وہ وار تو انہوں نے بند کر دی ہے جس سے ہم لوگ، جس کے خلاف ہم نے ریزسٹنس شو کی، اور یہ دوسرا جو ہے یہ اس سے بھی ورس ہے. یہ کسی کی مزریز کو بڑھانے والی، ایکسٹینڈ کرنے والی. جب آپ وہ پکچرز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. سچی بات ہے. ایون ہم اپنا کھانا بھی اور ہم اپنا سب کچھ بھی ان کے لیے پہنچانا چاہیں، ہم نہیں پہنچا سکتے. وہاں بارود سے، وہاں اٹیک جتنے بھی ہوتے ہیں اس سے تو تباہی ہوتی ہے، سو ہوتی ہے. پھر گوشت کا ٹکڑا بھی دور، وہ جس طرح چیزوں کا شکار کرنے کے لیے کوئی بوٹی دکھائی جاتی ہے، مچھلی کا شکار کرنے کے لیے کوئی خوراک لگائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح بچے کھچے بچ جانے والے لوگوں کو خوراک کے نام پر دور کا سفر بلا کے انہیں وہاں جمع کیا جاتا ہے، اور اتنا کہ شاید آٹے کا ایک بورا یا پیکٹ اٹھا کے ان کا واپس جانا بھی ممکن نہیں ہوتا. WHO کے ایگزیکٹلی، یہ وہ BBC اور یہ ان کی رپورٹس ہیں، اور ان کے میڈیا کے علاوہ تو ہو رہا ہے. اور اچھا وہ خواتین، وہ منظر، اللہ اکبر، دور کا سفر کر کے کسی طرح جب وہ لائن لگا کے نمبر تک پہنچتی ہیں، اس سے پہلے اکثر میں نے اپنی بھی فیس بک پہ یہ پوسٹ لگائی، میں نے وہ ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جب بزرگ اپنا نمبر آنے سے پہلے وہیں جان اللہ کی راہ میں دے گیا. اللہ اکبر. اور ایک وہ خاتون کہ جو آٹے کا بورا ملتے ہی جب بھاگنے لگی اور اس کا وہ پیکٹ گرا، وہ مٹی میں مکس ہو گیا اور وہ مٹی اٹھا کے اڑا رہی ہے، وہ حواس کھو بیٹھتی ہے. اتنا لمبا ویٹنگ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کسی بینک میں جائیں یا کسی بھی ہم بھی بھگتتے ہیں، لیکن وہ منظر فوڈ کے لیے جو ہے نا، ہم لوگ تو اس وقت اپنے آپ کو ہائیڈریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسنیکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بیزی بھی کر لیتے ہیں کسی اور ایکٹیویٹی میں، مین وائل ہم ویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور لیکن ایک ہنگر والا پین، آپ خوراک کے انتظار، وہ بھی اتنا لمبا ہو جائے. ایگزیکٹلی. یہاں تو نام لینے پہ پابندی ہے، اور مطلب سارا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. میں خواتین سے یہی چاہوں گی کہ پلیز آپ اس وقت، ایک ہے نا کہ ایک عباد الرحمن بننے کے لیے کہ وہ اسراف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بتائیں، گڈ کوالٹیز ایک طرف. اس وقت تو آپ سمجھ جائیں نا کہ ایک طرف یہ حالت ہے، کم از کم ہم اپنی ذات سے ابتدا کریں، ہم امت کے اتحاد کے لیے، ہم اصلاح معاشرہ کے لیے کوئی وہ سٹیپ اٹھائیں جو امت کی سوچ کو بدلے، جو امت میں منفعت پہنچا سکے. یہ گرل اسکلز فاؤنڈیشن یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ منصوبہ تعطلی کا، کسی مطلب بجٹ کے کمی کا شکار ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصلاح امت کے لیے اور کیا سٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بارک اللہ فیکم. بہت زیادہ آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کس طرح ہمیں اس وقت، جس طرح روزے کی حالت میں ہمیں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ اس سے یہ سبق لیں کہ آپ کو بھوک کا، اس اہمیت کا، حالانکہ اس کے بینیفٹس ہمارے اپنی ہیلتھ کے لیے بھی ہیں، ہمارے ایمان کے لیے بھی ہیں، لیکن اس سے ایک یہ ہے کہ آپ
भूखे की भूख का अंदाज़ा कर सकते हैं Exactly. कि वो जो आखिरी मोमेंट्स होते हैं जिसमें इफ्तार के लम्हात करीब आते हैं, जिसमें इतने ज़्यादा अजर के साथ अल्लाह ताला ने उसकी बरक़ात का बताया, साथ में हमें वो वाले लम्हे जो होते हैं, बच्चों को भूख लग रही होती है। मेरी बेटी ने रोज़ा रखा तो आखिरी लम्हात उसके लिए बहुत टफ हो गए ऐसे कि खाने की चीज़ें जो है वो सामने पड़ी हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो मैंने इसको स्माइल के साथ देखा और मैंने इसको बताया कि यही लम्हात तो इंजॉयबल है, कि यही लम्हात तो असल पेशेंस वाले हैं। यही तो हमें सिखाते हैं कि हमने किस तरह पेशेंस हमें आएगा, किस तरह हमें सब्र आएगा। तो ये हमारे जो भाई हैं उनकी भूख, उनकी तस्वीर हर रंग से ऊपर सुर्ख रंग से रंगीन हो चुकी है। बिल्कुल, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला और वो हमारी बाज़ दुआएं लोग कह उनके रहे हक़ में हैं, कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये बोतल्स में डाल के बहाने का क्या मकसद है। रब ने दिखाना है कि किस तरह अनिक़ज़ी फ़ीही फ़ित्ताबूत, जब नौबत ये आती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बोतल्स अब तो वीडियोज़ में आ गई हैं, रिकॉर्ड में आ गई हैं, वो कंट्रोल कर लेंगे, रोक लेंगे। बोतल भूख नहीं बचा सकती। ये मैसेज है दुनिया को। और इसी तरह ताबूत, बॉक्स, संदूक कहाँ एक बच्चे को बचा सकता है। वो तो इवन आपको पता है कि वो सांसें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन सुबहान अल्लाह, ये अलामतें जब आसमान पे आवाज़ जाती है तो कैसे लीडरशिप मुहैया होती है। यानी ये क़यादत है। यहाँ से क़यादत जन्म लेती है, यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ दोहराई जाती है। ये वाकई बड़े इमोशनल हैं कि वही दरिया है, वही फ़िरौन का जुल्म है और वही एक मूसा की तलाश है। सुबहान अल्लाह। हमारी अपनी देखें कि इस्लाम की तारीख़ में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक कहत का ज़माना आया था जो तकरीबन 1 साल राउंड अबाउट, वो उसे कहा जाता है आमुर रमाद। और रमाद कहते हैं खाक को, यानी ज़मीन जलकर खाक हो गई और अनाज ख़त्म हो गए, शदीद तरीन खुश्क साली, बारिश एक कतरा ना उतरी इस सारे अरसे में। हत्ता कि वहशी जानवर खुराक के लिए इंसानों के पास आने लगे कि शायद इनसे कुछ मिल जाए। और इंसान इंतहाई वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रंगत और आपका जिस्म, ये बड़ा खूबसूरत नौजवान थे, लेकिन उनका अपना रंग स्याह पड़ गया, जिस्म सूख गया। ये जब हालत हुई तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या इक़दाम उठाए थे। उन्होंने उस वक़्त के जितने मुसलमान हुक्मरान थे सबको ख़त लिख डाला कि मदीना और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो शदीद कहत का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने मदद मांगी। आज इतने मुस्लिम हुक्मरानों में कोई भी किसी के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। और इनके दस्तरखान पर 6 किस्म के गोश्तों और इनके अरबी कहवे, इनके इटालियन कुजीन्स और इनके मशरूबात और इनके इवन पानी की बोतलें। हमारे हुक्मरान तो कहते हैं इफ दे डोंट हैव रोटी व्हाई दे डोंट ईट ब्रेड्स। अल्लाह अकबर। इनको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि भूख है क्या चीज़ और किस तरह सरवाइव करना जो है गरीब आवाम के लिए अल्लाह अकबर मुश्किल है। उनको तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इमदाद की अभी अपील की तो उस वक़्त सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बेशुमार हज़ारों ऊँटों के लद्दे अनाज लेके पहुँच गए। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह बनफ्से नफीस आए और ख़ुद तकसीम करने लगे। और सुबहान अल्लाह बहरी रास्तों से भी, समंदरों से खुराक आने लगी। मुस्लिम दुनिया के कोने कोने से जब आने लगी, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जब रोज़ाना सैकड़ों ऊँट ज़िबा किया जाने लगे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए किसी ने कोई कलेजी, कोई अच्छी बोटी दस्तरखान पे रख दी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अपने दस्तरखान अपनी प्लेट में देखा तो खड़े हो गए, तड़प उठे, कहने लगे ये तुम क्या कर रहे हो। उमर उस वक़्त तक नहीं खाएगा जब तक कि एक आम अवाम भी ये सब नहीं खाएगी। मैं ये खा लूँ और अवाम जो है वो इसका बच्चा कुच्चा कचरा हड्डियाँ खाए, ये नहीं हो सकता। मैं उस वक़्त तक नहीं खाऊंगा। और अपने आप को कहने लगे बख बख बिसल वाली आना, मैं कैसा हुक्मरान हूँगा कि जब मैं उसमें से कलेजियाँ निकाल के खा लूँ और मैं उसमें से। हज़रत उमर के हवाले से तो एक बहुत फेमस कोटेशन है, आई डोंट नो कि वो मुस्तरद है या नहीं है, बट इट इज़ सेड कि वो जो है कहा करते थे कि अगर कोई एक कुत्ता भी भूखा मर जाए, वो भी दरियाए फ़ुरात, अगर मेरे बिल्कुल आखिरी सल्तनत के आखिरी कोने पे भी एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मुझे उसके लिए जवाब दे होगा। उमर जवाब ये आता है। बहरहाल वल्लाहु आलम। लेकिन हम तो वो उम्मत हैं कि जिसमें एक कुतिया को पानी पिलाने पे बख्शिश कर दी जाती है। हम वो उम्मत हैं और आज यही उम्मत
بھوک سے، پیاس سے، اور دریاؤں کے بہتے ہوئے اور زمین کی ملکیت کے باوجود ایون آپ دیکھیں کہ ٹرمپ بھیک مانگنے کے لیے عربوں کے پاس جاتا ہے. بالکل اس وقت میں کہ جب ہمارے پاس اتنی فراوانی ہے، اور اس وقت میں جب کہ ایک مسلم ملک ایٹمی پاور ہے، اس وقت میں جب ہمارے لائن میں لگیں خوراک کے بورے کے لیے، اور وہیں پہ وہ اٹیک کا نشانہ بنا دیے جائیں، وہیں پہ وہ شہید کر دیے جائیں، اور جب آٹے میں اور مٹی میں فرق ختم ہو جائے. لٹرلی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتی ہوں ہر مسلمان عورت میں یہ درد ہے، اور اگر آپ میں واقعی یہ درد ہے تو آج سے آپ اسراف کو چھوڑ دیں. ہم یہ قربانی دیں گے، ہمارے بچے اس درد کو سمجھیں گے. اصل میں ہم اس درد سے بھرا پیٹ درد کو کہاں سمجھتا ہے. بالکل، اسی لیے تو ہمارے حکمران ریلیٹ نہیں کر پا رہے. کبھی ہم نے بھوک کو کب چکھا ہے؟ ہم نے بھوک کو کب چکھا ہے؟ ہم نے پیاس کو کب سہا ہے؟ ہم تو شاید رمضان میں وہ ہماری روٹین ہی چینج ہو جاتی ہے کہ بھوک محسوس نہ ہو، روزہ لگے نا، ہم سو جاتے ہیں. ہم نے وہ مقصد کو ختم کر دیا ہے. اللہ دن کا روزہ ہے، رات کا روزہ ہم نے بنا لیا. دن بھر جو سوئے رہتے ہیں، دن کا روزہ ایک مقصد تھا. بے شک اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے مشقت سے منع کرتا ہے. مشقت با مقصد ہونی چاہیے، لیکن اب وہی مقصد ہی ختم ہو گیا ہے. امت میں روح پھونکنے والا کوئی نہیں ہے. اگر ہم اپنے حکمرانوں کو اس بات پر موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنی ذات سے، میں کہتی ہوں آپ نہ کھولیں اپنے اسلحہ کو، یہ آپ پہ پابندیاں ہیں، آپ کچھ نہ کریں، آپ اپنی ذات سے، وہ جو آپ باہر آپ کے اثاثے ہیں، وہ جو آپ کے ابھی ڈیلی شاہ خرچیاں ہیں، اگر آپ ان کو بند کر دیں نا، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو سکتا ہے. ہم اس قرض سے اور اس عذاب سے نجات پالیں گے. وہ یہیں سے ابتدا ہوگی، یہیں سے ابتدا ہوگی. اور پھر وہ چیز ہوگی کہ جب آپ آزاد ہوں گے نا، واقعی آزاد، پھر بغیر اسلحہ اٹھائے آپ کی آواز ہی اسلحہ بن جائے گی. آپ کے فیصلے وہ سبحان اللہ تابوت سے زندگی جنم لے گی. انقذ فیہ فی التابوت فقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ. ہمیں اپنے اور اپنے رب کے دشمن کو سمجھنا ہے، اور وہ ایک ہے. اللہ کا دشمن اصل میں ہمارا دشمن ہے، اور دشمنی کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ اکبر. خواتین اپنے بازاروں کے چکر کو، اپنے ٹیسٹ کو کنٹرول کریں، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو نکالیں، اللہ کی راہ میں لگائیں. یہ وقت قربانی دینے کا ہے، یہ وقت امت کے لیے کچھ کرنے کا ہے. دوسروں کے درد کو سمجھیں، امت کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ کریں. میں ایز اے داعیہ، آپ ایز اے ہاؤس وائف، ایز اے ورکنگ وومن کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے گھروں کی تعمیر میں حصہ ڈالیں. یہیں سے انقلاب جنم لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کے لیے آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اس وقت ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ میں بیٹھنا اور گرمی کی اس جو ایک یہ بڑا جو ٹائم ہوتا ہے ہمارا ڈسک والا، اس ٹائم میں بالکل ہوا جو ہے حبس والا، بالکل سفوکیٹنگ انوائرمنٹ ہے، اسٹیٹک ہے، پتے ہل نہیں رہے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے آپ ڈیلی آپ کی ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوں، آپ ڈیلی یہ جہاد کر رہی ہیں، اور سبحان اللہ یہ پسینہ میں کہتی ہوں یا رب تو تولتے رہنا جب میں بہاتی ہوں نا. اچھا شاید آپ دیکھیں کہ جدید اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے کیلوریز کو برن کرتا ہے، آپ کو یہ ہیلتھ بینیفٹس دیتا ہے. اور اس سب سے اوپر نا جو اس نقاب کے ساتھ اور اس کام دوڑ دھوپ میں اور اس ماحول میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آخرت کو راستہ جا رہا ہے، یہ میزان میں تولا جا رہا ہے. یہ جو ایک ہے نا جملہ کہ میزان میں تولا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو مزید بڑھائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس میں وہ برکت دے جو امت کو منفعت پہنچائے. آمین. اب جب کالز آتی ہیں، جب میسیجز، جب ایڈمیشن کے لیے ابھی سے بچیوں کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ میرے جو تڑپ ہے اس کو اور جلا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد تکمیل تک پہنچا اور اس کو فنکشنل کر، تاکہ وہ ہم اپنا مقصد پورا کر سکیں، تاکہ ہم اصل علم کو اور اصل تربیت کو اور امت میں قوت کو، ایک تربیت یافتہ اور ایک باہنر خاتون ہی مظالم کا مقابلہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ فار یور ٹائم. پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا کریں. یہ تو وہ ہے کہ میں کہتی ہوں مفت کی نیکی، انشر تؤجر انشاءاللہ. جزاکم اللہ.